نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العلیم الحکیم۔ یہ آج ہم دو ویڈیو اکٹھی بنائیں گے انشاءاللہ 37 اور 38 نمبر۔ تو یہ دونوں ویڈیوز جو ہے نا یہ میری طرف سے عیسائی دوستوں کے لیے ایک کرسمس گفٹ کے طور پہ ہے، اور بنیادی طور پہ یہ ان کی کتاب کی ہی بات ہے، اس کو اس لیے ہم خلاصتاً بیان کریں گے، مختصر سا بیان کرنے کی کوشش کریں گے۔ جس بات کی طرف میں عیسائی دوستوں کی توجہ مرکوز کرانا چاہتا ہوں، یہ کوئی مناظرہ نہیں ہے، یہ کوئی مباحثہ نہیں ہے، یہ کوئی کسی کو نیچا دکھانے والی بات نہیں ہے۔ یہ جو ہے آپ کی اپنے دل کو دعوت ہے کہ آپ خود اس کتاب کا مطالعہ کریں، اس کا جو ہے وہ اس کو سمجھیں۔ ان کی جو یہ تحریف ہے، یہ 2 پوائنٹ ایسے ہیں، یہ اگر آپ ڈھونڈ لیتے ہیں تو آپ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جائے پیدائش بھی ڈھونڈ سکتے ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی موضع ہجرت بھی ڈھونڈ سکتے ہیں۔ اور وہ دونوں پوائنٹ ہیں، ایک تو آشوری بادشاہوں نے جو خطوط لکھے ہیں، جو اپنی ڈائریاں لکھی ہیں کہ جس سے جو ان کے موجود ہیں، تو اس میں یہودیوں نے جو ہے اس کو اپنی من مانی کے مطابق وہ تشریح کرنے کی کوشش کریں گے، لیکن عیسائی حضرات آپ لوگوں کے لیے، خصوصی طور پہ عیسائیوں کے لیے یہ دعوت ہے کہ وہ اس کا مطالعہ کریں اور یہ سمجھنے کی کوشش کریں کہ آخر وہ جو جنوبی ریاست اور شمالی ریاست کی جو کتاب کے اندر کہانی ہے، وہ آشوریوں کے پیرائے میں، جس کو یہ آج جنوبی ریاست کہہ رہے ہیں، کہ کیا اس وقت جو ہے وہ سارے کے سارے جو اشخاص ہیں وہ عرب قبائل کے ذیل میں آشوری ریاست کے لوگ بیان کر رہے ہیں۔ تو میں مختصراً جو ہے یہ بہت لمبا ہے، ظاہری بات ہے 400 صدیوں کا واقعہ ہے، تو ان کو مختصر کرنا بہت مشکل کام ہے، تو میں اس کو انتہائی مختصر کرنے کی کوشش کروں گا، کچھ پوائنٹ صرف آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کروں گا۔ اب یہ میرا اس پوری تحریف کا خلاصہ جو ہے نا یہ 2 پوائنٹ ہیں کہ بائبل کے مطابق شمالی ریاست جو سامریہ پر قائم ہے، یعنی یربعام اور اس کی اولاد نبات کی اولاد بیان کی گئی ہے۔ انہوں نے یہ کہا ہے کہ جو شمالی ریاست تھی اس میں یربعام کی حکومت تھی اور وہ نباتی تھے، نباتی قبیلے سے تعلق رکھتے تھے، اور جبکہ رہبام کی اولاد جو ہے وہ یہودیہ پر حکمران تھی۔ لیکن اگر آپ ان تختیوں کو غور کریں گے، آپ ان جو ہے فیکٹس کو ملانے کی کوشش کریں جو اوریجنل موجود ہیں، تو ان کو دوبارہ مطالعہ کریں، تو ان سے ہمیں کیا بات سمجھ میں آتی ہے؟ یہ سمجھ میں آتی ہے کہ یہ جو کداری لوگ ہیں ان کو نباتی کہہ رہے ہیں، کدار اور نبات ان کو کہہ رہے ہیں جو اس عربی لوگ ہیں۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ عربی لوگ جو ہے وہ کداری اور نباتی ہیں۔ تو یہ ثابت، یہ انہوں نے یربعام نبات کی اولاد کر کے یہ ثابت یہ کرنے کی کوشش کی ہے کہ یربعام نباتی تھا، حالانکہ میری تحقیق کے مطابق یربعام جو تھا وہ اسرائیلی تھا، اور یہ باقی جو حضرت سلیمان علیہ السلام کی اولاد والے جو لوگ جہاں پہ وہ ہیں ان کو نباتی اور کداری قبیلہ کہا گیا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ رہبعام کی اولاد کو یہودیہ قرار دیا ہے، اور ان کی اولاد میں مذکور نام کداری اور نباتی حکمرانوں کے طور پر ہمیں آشوری حکمرانوں کے اس میں ملتے ہیں۔ تو بہرحال یہ اس میں یہ کتبے ہیں، شلمن سار سوم، آشور ناصیر پال دوم، تو ان کا جو ہے اسی طرح تیگلت پلسر جو ہے اس کی جو تختیاں ہیں وہ پڑھنے کے لائق ہیں، اور اس میں جو ہے وہ ایک خاتون کا ذکر ہے، 3 خاتون عرب خاتونوں کا ذکر ہے جنہوں نے جو حکمران تھیں۔ تو عرب خاتونوں میں ایک خاتون تو وہی ہے جو کہ جنوبی ریاست کے اندر بیان ہو رہی ہے، اور باقی 2 خواتین جو ہیں وہ قوم سبا کی ہیں، کیونکہ عربوں میں 2 حکومتیں تھیں، ایک وہ حکومت تھی جو کہ خانہ کعبہ تک تھی، اور دوسری حکومت وہ تھی جو پیچھے ملکہ بلقیس کی جگہ پہ حکومت تھی، یمن کے علاقے میں حکومت تھی۔ ان دونوں سے آشوری جو بادشاہ تھے ان کا مقابلہ ہوتا رہا۔ تو یہ 3 خواتین کا ذکر آتا ہے، زبیبی، سامسی اور تلخونو۔ اسی طرح جو اس میں سنہارب جو بادشاہ ہے اور سرجون دوم جو ہے اس کے کتبے، اسی طرح اسورہدون کے جو کتبے ہیں
وہ پڑھنے سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ جس کو یہ جنوبی ریاست کہہ رہے ہیں وہ در حقیقت عرب ریاست ہے۔ تو بہرحال اب میں صرف ایک خاص نام کی طرف توجہ دلاؤں گا، وہ ہے حزائیل اور حزقیہ۔ حزقیہ بادشاہ جس کے دور میں سارے اکٹھے ہو گئے تھے اور شمالی ریاست کے لوگ دوبارہ جنوبی ریاست میں آئے تھے، تو یہ جو ہے اس کا نام حزقیہ جو ہے اس کا نام اشوری کتبوں میں حزائل کے طور پہ آیا ہے، اور حزائل اور حزقیہ دونوں سیم لفظ ہیں۔ حزقیہ میں یا جو ہے وہ یہوہ سے ہے جس کا معنی ہے اللہ، اور حزائل میں ایل وہ لفظ ہے جو کہ جس کا معنی اللہ ہے، اور اسی طرح دونوں عبرانی الفاظ ہیں، دونوں کا مطلب یہ ہے کہ خدا میری قوت ہے، اور دونوں جو ہے وہ بتا رہے ہیں کہ دونوں کے بارے میں جو کہانی بتائی گئی وہ دونوں میں سیم ہے، کہ حزائل جو ہے وہ اس حزقیہ کی کہانی میں جو بنی اسرائیلی کہانی ہے اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ اس نے جو ہے اللہ کی عبادت کرتا تھا، اور اس نے بت پرستی سے جو ہے وہ جو بھی غیر اللہ کی عبادت کے اثرات تھے ان کو ختم کر دیا تھا، اور جبکہ اور اسی طرح اس نے اشوری بادشاہ کے خلاف مقابلہ کیا اور اسے شکست دی۔ اشوری بادشاہ یہاں پہ بیان کرتے ہوئے کہتا ہے کہ میں نے وہاں پہ اس سے جو ہے جزیہ لیا تھا اور اسے جو ہے وہ میرا تابع ہو گیا تھا، لیکن یہ دونوں کی بات جو ہے وہ ملتی ہے، اور یہ حزائل جو ہے نا وہ مین پوائنٹ ہے جس کو آپ اگر غور کریں گے تو آپ کو ساری کہانی سمجھ میں آ جائے گی کہ جنوبی ریاست در حقیقت کون ہے۔ اور یہ یہودا کے حکمران ہیں، میں مختصراً نام بتاتا جاتا ہوں۔ یہودا کا حکمران پہلا، یعنی آپ کہہ لیں پورے جو اسرائیلی حکمران تھا وہ بنا، یہ نئی حکومت جو قائم ہوئی قاضیوں کے دور میں، وہ ساؤل تھا جسے عربی میں ہم طالوت کہتے ہیں۔ دور حکومت ہے 1050 قبل مسیح سے لے کے 1010 تک، اور یہ پہلا بادشاہ بنا۔ اس کے بعد حضرت داؤد بنے جو کہ پہلے یہودا کے حکمران تھے۔ پھر حضرت داؤد کا دور جو ہے 970 قبل مسیح تک بتایا جاتا ہے۔ اسی طرح پھر حضرت سلیمان علیہ السلام ہے، پھر حضرت سلیمان علیہ السلام کے بعد رہبام کا جو دور ہے وہ 931 913، اور اس میں 2 ریاستیں ہو گئیں۔ ان کا بیٹا ابیہ تھا جو کہ مکہ کی اولاد تھا۔ مکہ جو ہے ہو سکتا ہے بظاہر مکہ خاتون جگہ کی خاتون ہو، اس وجہ سے انہوں نے نام ہی مکہ کر دیا۔ اور آسا جو ہے وہ ابیہ کا بیٹا تھا جس نے 911 سے 870 تک حکومت کی۔ اس کے بعد یہوشفت اس کا بیٹا تھا، اس کا بیٹا یہورام تھا، اس کا بیٹا اخزیہ تھا۔ اخزیہ کے بارے میں جو ہے یہ ممکن ہے کہ یہ وہ شخص ہو کہ جس نے، یہ عمر بن لوہی ہے یا جو ہے وہ حزقیل کا بیٹا، حزقیہ کا بیٹا جو ہے وہ عمر بن لوہی ہے۔ ان دونوں میں سے کسی ایک کو کہا، کیونکہ ان دونوں نے کے بارے میں آتا ہے کہ یہ غلط رستے پر چلے۔ تو یوآش ہے اس کا بیٹا، اور اس کا بیٹا امسیہ ہے، پھر امسیہ کا بیٹا عزریہ ہے، عزریہ کا بیٹا یوتم ہے، اور اس کا بیٹا آہاز ہے، اور آہاز کا بیٹا حزقیہ ہے۔ اس کے دور میں جو ہے وہ جو یہ وہ شخص ہے جس کا میں بتا رہا ہوں کہ حزقیہ ہے، جس کو حزائیل کہہ رہے ہیں، اور جو اشوری بادشاہوں کا مقابلہ کرتا رہا اور ان اشوری بادشاہوں کے قبضے میں نہیں آ سکا۔ تو بہرحال اس نے بت پرستی کا خاتمہ کیا، شاہ اسور سنہاریب کے حملے کو اللہ کے حکم سے روکا۔ تو یہ جو ہے وہ شخصیات ہیں۔ اس کے مقابلے میں یہ اس وقت تک کیے ہیں جب تک سامریہ گرا نہیں۔ اس کے مقابلے میں سامریہ کا دارالحکومت شمالی اسرائیل میں تھا، اور یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے سامریہ ایک شہر کو جو ہے وہ بنا دیا تھا، لیکن سامریہ وہاں پہ کوئی شہر نہیں ہے، جہاں پہ یہ دعویٰ کرتے ہیں وہاں پہ کوئی سامریہ شہر موجود نہیں ہے۔ در حقیقت یہ جو ہے جو سامریہ کی ریاست ہے یہ در حقیقت موجودہ اسرائیل والی ریاست ہے۔ ان کے جو بادشاہوں میں سب سے پہلے یربعام اول تھا، جس کو انہوں نے نبات کا بیٹا قرار دیا ہے، اور جس نے کہتے ہیں کہ بادشاہت کو فروغ دیا، جو ہے وہ بت پرستی کو فروغ دیا۔ اس کا بیٹا ندب تھا، اور پھر اس کا بیٹا بادشاہ تھا، بادشاہ کا بیٹا ایلا تھا، ایلا کا بیٹا زمری تھا، زمری کا بیٹا عمری تھا، عمری کا بیٹا خواب تھا، خواب کا بیٹا اخزیہ تھا، اور اخزیہ کا بیٹا یہورام تھا، یہورام کا بیٹا یہو تھا، اور یہو آخیز پھر اس کا بیٹا تھا، اور یہو آخیز کا بیٹا یہو آش تھا، اور اس کا بیٹا یربعام دوم تھا، اور اس کا بیٹا زکریہ۔ اور یہ سارے بیٹے نہیں ہیں، یہ معذرت میں ان میں یعنی ایک قتل کر رہا ہے، کوئی کمانڈر نے دوسرے کو قتل کر دیا، یہ میں یعنی اس کے بعد حکمران بنا، ان کے حکمرانوں کی ترتیب ہے۔ پھر شلوم حکمران بنا، اور اس کے بعد منہم حکمران بنا، اور منہم کے بعد فقیہ حکمران بنا، اور فقیہ کے بعد فق بنا حکمران، اور اس کے بعد ہوشا بنا، اور
یہ ہوشا کے دور میں جو ان کا آشوری بادشاہ سرجون دوم نے سامریا کو تباہ کر دیا اور اسرائیلیوں کو اسیر بنا کر اشور لے جایا گیا۔ تو بہرحال یہ خلاصہ ہے ان کے جو دونوں ریاستوں کا سامریا کے دور تک، سامریا کے گرنے تک کے دور تک۔ تو بہرحال ان کا کہنا یہ ہے کہ سامریا جو ہے وہ جب گر گیا، آشور بونی پال جو ہے لے گیا، تو اس کے بعد وہ گم گئے۔ وہ جو 12 قبیلے تھے نا، جو 10 قبیلے اس میں رہ رہے تھے، وہ گم گئے۔ حالانکہ یہ ان کا کہنا غلط ہے۔ کیوں غلط ہے؟ کیونکہ بعد میں یرمیہ نبی نے ان کو دعوت دی اور ان کا دعوت دینا مذکور ہے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہیں نہیں گمے تھے، یہ واپس آ گئے تھے۔ اب واپس کیسے آئے تھے وہ ایک الگ کہانی ہے، تو اس کے بارے میں پھر بات کریں گے۔ تو یہ بہرحال پہلی ویڈیو ہے۔ دوسرا سبق ہے وہ ابھی ہم اس کے ساتھ شروع کرتے ہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔